Abdullah, what are you doing? تو بیسیکلی میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آ گئی تھی تو وہ میں لکھ رہا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سے پہلے بھی میں بہت سارے آئیڈیاز لکھ چکا ہوں۔ جب بھی میرے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو میں ترنت اسے لکھ دیتا ہوں۔ چلو آج یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بیسیکلی یہ بہت مشہور اصول ہے جو اکثر ایکٹیویٹی اینڈ کریٹو تھنکنگ کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے اکثر ڈیوڈ ایلن جو کہ GTD گیٹنگ تھنگز ڈن اس کے مصنف ہے، وہ اکثر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یور برین از فار ہیونگ آئیڈیاز ناٹ فار ہولڈنگ دیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا دماغ سوچنے، مسئلے حل کرنے اور آئیڈیاز پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن آئیڈیاز یاد رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ دماغ پر غیر ضروری طور پر ایک بوجھ ڈال دیتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ اب رائٹنگ آئیڈیاز کے فوائد کیا ہے؟ The first one is that idea preservation، یعنی ہمارا دماغ ایک محدود وقت تک ایک چیز کو یاد رکھ سکتا ہے۔ جب ہم ایک آئیڈیاز کو لکھتے نہیں ہے تو کچھ ٹائم بعد وہ آئیڈیا ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ اب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایک آئیڈیا سوچتے ہو تو پہلے میں ہم بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمارے دماغ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ آئیڈیا ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہاتھ میں نہیں اٹھایا تو ہم پہلے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پانی ہے تو یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ایک ایک قطرہ کر کے کچھ ٹائم بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس پانی کو ایک گلاس میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح رائٹنگ آئیڈیاز کے کا بھی یہی سیم پروسیس ہے، یہی سیم بینیفٹ ہے، تو اس لیے رائٹنگ آئیڈیاز از ویری امپورٹنٹ۔ سیکنڈ ون از دیٹ فوکس اینڈ کلیئرٹی، یعنی اس سے ہمارا دماغ بہتر طور پر توجہ دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کے خیالات کو صاف اور مربوط بنا دیتا ہے، کیونکہ دماغ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے جب خیالات کو منظم کیا گیا ہو۔ The third one is that enhance creativity، جب دماغ میں تخلیقی عمل کو تحریر ملتی ہے تو یہ آپ کے اندر موجود تخلیقی توانائی کو منظم طریقے سے ظاہر کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ The fourth one is that goal achievement، یعنی چیز کو قابل حصول، اس کو سائیکالوجی کے مطابق منصوبہ بندی کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے آئیڈیاز کو لکھ دیتے ہیں تو وہ عمل میں تبدیل ہوں گے، اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ So the fifth one is that memory improvement، جب ہم اپنے آئیڈیاز کو لکھتے ہیں تو اس سے یادداشت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ معلومات کو بہت دیر تک یاد رکھ سکتا ہے۔ اب سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں کہ سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ The first psychological fact is that cognitive psychology، یعنی آئیڈیاز کو لکھنے سے ہمارا دماغ آزاد ہو جاتا ہے، جس سے ورکنگ میموری بہت اچھی طرح سے اپنا ورک پرفارم کرتی ہے۔ تو اس سے جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے، ان کو حل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ سائیکولوجیکل فیکٹ از دیٹ بیہیویئرل سائیکالوجی، تحریری خیالات سے عادت میں مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے اور فیصلہ سازی میں بہتری آتی ہے۔ تھرڈ سائیکولوجیکل فیکٹ از دیٹ پازیٹیو سائیکالوجی، اپنے آئیڈیاز کو رائٹ کرتے ہیں، اس کو تحریر میں کنورٹ کرتے ہیں، اس سے ذہنی سکون اور خوشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے۔ So that is the benefits of writing ideas۔ اب آئیڈیاز کو کیسے ایک تحریری شکل میں کنورٹ کر سکتے ہو، اس کے لیے کچھ ایپس بھی ہے، ایور نوٹ، نوشن، ایسے ایپس بھی ہے، ڈیجیٹل ٹولز بھی ہے، مائکروسافٹ ون نوٹ، گوگل کیپ اینڈ ٹریلو۔ مائنڈ میپنگ، یعنی نالج بناؤ، ایک ہوتا ہے چیک لسٹ، ایک ہوتا ہے ٹو ڈو لسٹ، یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کراتی ہے۔ سو رائٹنگ آئیڈیاز نہ صرف خیالات کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں، تخلیقی صلاحیتوں، زندگی کے اہداف کو منظم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمیں معمولی سا عمل لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور مثبت ہوتے ہیں۔ سو کیپ ڈوئنگ، گڈ لک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔